السلام علیکم ناظرین، سبلائم کسوٹی میں بہت بہت خوش آمدید۔ روٹین میں جی ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ناصر علی سید صاحب اور عزیز اجاز صاحب۔ ہمارے کنٹیسٹنٹ آج جو ہیں وقار احمد اوان صاحب ہیں، نوجوان صحافی ہیں۔ دیکھتے ہیں جی کہ کیا پوچھتے ہیں۔ وقار، آج آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ اور ہمارے ماہرین جو ہے وہ بھی مستعد ہیں اور آپ بھی بڑے چمکتے دمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اوور ٹو یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر۔ شخصیت ہے بغیر آپ نے جس شخصیت کو پوچھا ہے وہ زندہ ہے؟ جی ہاں۔ آپ نے ایک زندہ شخصیت کو پوچھا ہے، مرد؟ جی۔ زندہ مرد شخصیت، اس کے شعبے کا تعین کر لیں۔ ہاں عزیز اجاز صاحب، میرا خیال ہے کہ ان کا تعلق ادب سے ہے۔ جی نہیں، ادب سے نہیں ہے تو کیا شوبز سے ہیں؟ جی نہیں، شوبز سے بھی نہیں ہیں تو کیا ان کا سیاست سے؟ جی ہاں۔ تعلق سیاست سے ہے؟ اوکے، سیاست سے ہے، زندہ ہے اور زندہ شخصیت ہے اور ان کا تعلق سیاست سے ہے، اور تعلق ان کا پشاور؟ جی نہیں، پشاور سے نہیں ہے۔ پشاور سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ان کا تعلق پشاور سے نہیں ہے۔ وہ صوبائی سطح کے لیڈر رہے ہیں یا نیشنل سطح کے؟ صوبائی کے بھی ہیں، دونوں سطح پہ ہیں۔ صوبائی کے بھی ہیں اور نیشنل، یہ کہہ لیں اگر اس پالیٹکس میں سیاسی عہدوں پہ صوبے میں بھی رہ چکے ہیں اور مرکز میں بھی۔ یہی میرا مقصد بھی تھا۔ وہی یہ کہہ رہے، یہی پوچھ رہے۔ جی ہاں۔ اچھا، سیاست میں رہے ہیں تو کیا وہ بڑے عہدوں پر رہے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ؟ جی ہاں، جی ہاں۔ وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے پھر صوبائی حوالوں سے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ بنو سے تو تعلق نہیں ہے؟ جی نہیں۔ لیکن آپ نے کہا ہے پشاور سے تعلق ہے، آپ نے یہ کہا کہ نہیں، نہیں، پشاور سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ اچھا، بنو سے بھی نہیں ہے، پشاور سے بھی نہیں ہے، تو کیا ان کا تعلق مردان سے؟ جی نہیں، مردان سے نہیں، ان کے علاقے کا تعین ہو جائے۔ ہزارہ سے تو نہیں؟ جی نہیں۔ کیا ان کا تعلق نوشیرہ سے ہے؟ جی ہاں۔ پھر تو آپ نے پرویز خٹک کو پوچھا ہے۔ آج ہمارے ماہرین جو ہے تو فل فارم میں، اور یہ جو ہے جی تو 11ویں سوال پہ جی جناب آپ نے وہ کر لیا، اور پہلا جو تھا جی وہ 8ویں سوال پہ ہوا۔ تو آج جو ہے جی سبلائم کسوٹی گرم ہے۔ وقار، کیا ہوا یار آج آپ کو؟ آپ نے ٹف ٹائم نہیں دیا؟ نہیں، ٹف ٹائم تو پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا سیکوینس ایک جگہ پہ غلط ہو گیا تھا، اور اس دفعہ جو ہے تو چونکہ اساتذہ تشریف فرما ہیں اور سیکوینس سے ہونا چاہیے، تو آڈینس کے لیے بھی جو ہے تو ایک انٹرٹینمنٹ کا وہ ہوتا ہے اور ایک اچھا امیج جاتا ہے اس کا۔ اچھا، میں اپنے ماہرین سے پوچھوں گا، آج آپ کوئی کچھ فولاد تو کھا کے نہیں آئے جی؟ کچھ ایسے ہی لگا مجھے بھی۔ پرویز خٹک صاحب کی شخصیت کا حوالہ ہے تو ایک تو حوالہ ظاہر ہے کہ چونکہ ایک مخصوص پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ تو یقیناً وہاں جو بھی ان کی حیثیت رہی ہے یا ان کے جو فالوورز ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ لیکن اپنے علاقے کے حوالے سے میں بات میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ وزیر اعلیٰ سے پہلے وہ اپنے علاقے کے ناظم رہ چکے ہیں، تو اس نے اپنے علاقے کے لیے بہت کام کیا ہے۔ چونکہ وہ میرے ڈسٹرکٹ کے ہیں، یعنی نوشیرہ کے ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے ان کا، تو اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ میرے ایک واقعہ ضرور ایسا آیا ہے کہ میرے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہے، بس ہیلو ہائی کی حد تک ہے۔ وہ مجھے جانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ دشمنی ہو گئی تھی لیکن اللہ نے خیر کی۔ وہ ہوا ایسا تھا، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، دوستوں کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ نوشیرہ میں اس کی طرف آپ جاتے ہیں، لال کرتی کی طرف، تو یہ ایک بہت سڑک ہے جو بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ انہوں نے اپنے جب وہ ناظم تھے اس زمانے میں بنائی ہے۔ پھر اس سڑک پر کچھ تختی لگنے کے جو مسائل تھے وہ کوئی متنازع ہو گئے تھے، تو اس حوالے سے خاصا اخبارات میں بھی ذکر ہوتا رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے ان زمانے میں ایک کالم لکھا اس پر، اور کچھ حقائق جو میں جانتا تھا وہ میں نے ظاہر ہے ان حقائق پر بات کی، ان حقائق لکھے وہ۔ تو چونکہ جو لوگ میرے کالم پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اپنے کالم کا
اختتام ایک شعر پر کرتا ہوں، اور اسی شعر کے ایک مصرع میرے کالم کا عنوان بھی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بات کرتے کرتے جب میں نے لکھا ہے کہ کن کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا اس سڑک کے اس پروجیکٹ سے، اور کیسے اس کے فنڈز آئے اور کیا کچھ ہوا، وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں نے شعر جو لکھا وہ مقبول عامر کا شعر لکھا، چونکہ وہ سلسلہ کچھ ایسا چل پڑا تھا تو اس حوالے سے۔ تو شعر یہ تھا کہ پھر وہی ہم ہیں وہی تیشے رسوائی ہے، دودھ کی نہر تو پرویز کے کام آئی ہے۔ اب وہ خسرو پرویز کی طرف اس کا اشارہ تھا، وہ جناب علی، وہ چونکہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ ان پیسوں میں کہاں کہاں خرد پرد ہوئی ہے یہ وغیرہ وغیرہ، تو باقی تو ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے شعر تو اس نے کہا جی یہ تو سیدھے سیدھا میرا نام لکھ دیا کہ جی وہ میں نے خرد پرد کی ہے۔ تو عطا الرحمن ان کے ساتھ ان کے پیارو تھے، ان کا آج کے دفتر فون آیا، کہتے جی وہ ناظم صاحب بڑے ناراض ہیں اور آپ کے کالمنسٹ نے جی ان کا نام لکھ لیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ میں نے کہا خدا کے بندے، میں نے آپ کا نام نہیں لکھا اور شعر میرا نہیں ہے، شعر ایک سے دوست کا ہے جو مرحوم ہیں، ان کو وہ آپ کو نہیں جانتے تھے، یہ شعر خسرو پرویز کے حوالے سے۔ تو یہ لیکن یہ ہوا کہ پھر بعد میں جب حوالے ان کے آئے اور یہ خوشحال خان خٹک کی برسی پر کی تقریب پر اکوڑا خٹک آئے تھے، تو وہاں پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر جب بھی ہوئی، جب عمران خان آئے تھے اور ہم وہ ڈی آر سی کی ان کو تھوڑی سی بریفنگ کر رہے تھے، تو اس میں مجھے انہوں نے بہت اس سے کہا قریب آ کر، کہتے خدا کے لیے کچھ شعر یا نہ سنانے شروع کر دے۔ تو میں نے کہا ایسا میں کچھ بھی نہیں کرتا، اچھی آدمی ہے، مزے کے آدمی ہے، اور لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ سیاست کو وہ سمجھتے بہت ہیں اور اسے جوڑ توڑ کر ماہر کہا جاتا ہے۔ زبردستی، بہت شکریہ جی۔ اعجاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے پرویز خٹک کے حوالے سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ مختلف صوبے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو مختلف پارٹیز میں انہوں نے پرفارم کیا، لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ جس پارٹی میں بھی گئے اپنی سیٹ وہ عموماً جیت لیتے تھے، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، اور بہرحال اور ان کی خدمات اپنے صوبے کے لیے کافی ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو یہ ہماری ایپیسوڈ کیسے لگی جی؟ جناب فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔